کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے رومیوں 8 باب اس کی 5 ہے. رومیوں 8 باب اور اس کی 5 ہے. 5 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. کلام مقدس میں ہم نے پڑھا 2 قسم کے ایماندار ہیں. کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے ایماندار. اور ایک روحانی ایماندار ہے اور دوسرے جسمانی ایماندار ہے. دونوں ایماندار ہیں، لیکن ایک روحانی ایماندار ہے اور دوسرے جسمانی ایماندار. تو جسمانی ایماندار وہ ہے جو اپنے افسیوں 2 باب اس کی 3 آیت دیکھیں. افسیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت. پولس رسول افسیوں کے نام یہ خط میں لکھتا ہے، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. جسمانی ایماندار وہ ہے جو اپنے جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتا ہے، اس کو جسمانی ایماندار کہا گیا. کرنتھس کی کلیسیا جسمانی ایماندار تھی. ایماندار تھی کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا یہ مسیح کے خون سے دھوئی گئی تھی. اور پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے خدا کی کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے. یہ بھی ایماندار ہے، یہ کلیسیا ایماندار ہے، لیکن یہ جسم کے مطابق چلتی ہے، جسم کی خواہشوں کے مطابق چلتی ہے. جیسے ان کے جسم کی خواہشیں ہیں ان کے مطابق یہ کلیسیا چلتی ہے. تو پولس رسول ایسی کلیسیا کو کہتا ہے، اے بھائیوں، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے. میں اس طرح کلام نہ کر سکا جیسے روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے. تو یہ جسمانی کلیسیا تھی. جسم کے ارادے، عقل کے ارادوں کے مطابق یہ چلتی تھی. جو ان کا جسم کہتا ہے، جو ان کی عقل کہتی ہے، اس کے مطابق یہ کلیسیا تھی. تو پولس رسول لکھتا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. 2 قسم کے ایماندار ہیں. اور یہ جسمانی لوگ جو ہیں یہ بے شمار لوگ ہیں، کلیسیا میں پائے جاتے ہیں. لیکن
اور روحانی لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ ہم جسمانی ہیں یا روحانی، کیسے معلوم کریں کہ ہم جسمانی ہیں یا روحانی ہیں؟ تو پولس رسول رومیوں 8 باب اس کی 14 آیت میں لکھتا ہے، جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ روحانی آدمی خدا کے روح کی ہدایت سے چلتا ہے، جس طرح پاک روح کہتا ہے، پاک روح کی رہنمائی میں وہ چلتے ہیں۔ لیکن جسمانی ایماندار جو ہے وہ اپنے جسم اور عقل کے مطابق وہ چلتا ہے، جس طرح اس کی عقل، جس طرح اس کا جسم کہتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ روحانی آدمی کی خوبیاں، روحانی آدمی کی خوبیاں کلام مقدس میں دیکھیں گے۔ روحانی آدمی کی پہلی خوبی، روحانی آدمی کی پہلی خوبی زبور پہلا اس کی پہلی اور دوسری ہے، زبور پہلا پہلی اور دوسری ہے، میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہ خوبی ہے اس روحانی آدمی کی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کے کلام میں اس کی خوشی اور اس کے کلام پر دن رات اس کا کیا رہتا ہے؟ دھیان رہتا ہے۔ اب ہم دیکھنا ہے ہم روحانی ہیں یا جسمانی ہیں۔ روحانی آدمی کی پہلی خوبی یہ ہے کہ خداوند کے کلام میں اس کی خوشی اور اس کے کلام پر دن رات اس کا کیا رہتا ہے؟ دھیان رہتا ہے۔ آج کتنوں نے صبح کلام پڑھا؟ یہ جسمانی آدمی ہیں جنہوں نے کلام نہیں پڑھا، یہ لوگ جسمانی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم روحانی ہیں لیکن ہے جسمانی، کیونکہ روحانی آدمی کبھی وہ رہ نہیں سکتا جب تک اس کا کلام نہ پڑھے۔ وہ روحانی آدمی کلام کو اپنی خوراک سمجھتا ہے، ناشتہ سمجھتا ہے، شام کو بھی، صبح بھی، دوپہر کو بھی کلام پڑھتا ہے۔ وہ روحانی آدمی ہے۔ جو نہیں پڑھتا وہ جسمانی آدمی ہے۔ اور لکھا ہے کلام میں ہم نے پڑھا دن رات اس کا دھیان کس پر رہتا ہے؟ کلام پر رہتا ہے۔ جسمانی لوگ جو ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا، ان کے پاس ٹائم نہیں، جسم کے ارادے، جسم کے عقل اور جسم کے ارادوں پر چلتے ہیں، رات دن کام کرتے ہیں، لیکن کلام پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں، اور یہ جسمانی لوگ ہیں، روحانی نہیں ہے۔ بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے ایسے لوگ کیا ہیں؟ جسمانی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یشوع پہلا باب اس کی 8 ہے، خدا نے حکم دیا ہے، خدا کا حکم ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، شریعت کی یہ کتاب
تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن رات اسی کا کیا ہو؟ دھیان۔ دن اور رات اسی کا دھیان۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں بائبل ہی نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بائبل کیا چیز ہے، اور کراتے وہ شاعر بانی میں شریک ہوتے ہیں اور سب کاموں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ہے وہ جسمانی لوگ، روحانی نہیں۔ تو کیونکہ وہ جسم کے مطابق چلتے ہیں، نہ کلام پڑھتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، جسمانی لوگ۔ سو اس لیے روحانی آدمی کی یہ خوبی ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات اسی کا کیا ہو؟ دھیان۔ صبح شام اس کا کیا ہو؟ اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو نہیں پڑھتے وہ عارضی طور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ ہم روحانی آدمی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا نقصان جسمانی آدمی اٹھاتا ہے۔ پھر لکھا ہے روحانی آدمی کی ایک اور خوبی 119 زبور اور اس کی 97 آیت، 119 زبور 97 آیت، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا کیا رہتا ہے؟ دھیان رہتا ہے، دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے، پڑھتا ہوں میں اس کو۔ یہ نہیں، یہ داؤد نبی کہتا ہے ہم سے زیادہ وہ بیزی تھا، ہم کہتے ہیں بڑے بیزی ہیں، لیکن خدا کا بندہ داؤد وہ بادشاہ تھا، ملک کی فکر تھی، اندر جنگیں تھی، باہر جنگیں تھی، ہم سے زیادہ بیزی تھا، پھر بھی وہ خدا کے کلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر دھیان رہتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راج تھا، یہی اس کی کامیابی کا راج تھا۔ پھر زبور 148 ہے میں لکھا ہے کہ میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئی تاکہ تیرے کلام پر کیا کروں؟ دھیان کروں۔ ہر پہر سے 3 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی ہے تاکہ تیرے کلام پر کیا کروں؟ دھیان کروں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی، ان کی آنکھ بالکل نہیں کھلتی، وہ خدا کے کلام پر دھیان نہیں دیتے، اور خدا کا بندہ داؤد اتنا مصروف تھا، اتنا مصروف تھا جس کی کوئی حد نہیں، پھر بھی وہ خدا کے کلام کو 3 گھنٹے کے بعد پڑھتا ہے، اور یہ اس کی کامیابی اور اس کی زندگی کا راج تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں روحانی آدمی جو ہے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کرتا ہے۔ ضروری خوراک کیا ہے؟ ہم سارا دن کام کرتے ہیں اپنی خوراک کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے ایوب کی کتاب 23 باب 12 آیت، کہتا ہے میں خدا کے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ کیا کیا ہے؟ ذخیرہ کیا ہے۔ ذخیرہ کرنا، میں بتاتا ہوں کہ میں نے پوری رات، کئی سال پوری رات کلام پڑھتا رہا، لکھتا رہا،
پڑھتا اور لکھا ہے، میرے پاس ثبوت ہے کہ کلام کو اتنا ذخیرہ کیا ہے کہ میرے پاس کسی کلام کی کمی نہیں۔ تو کئی سال تک شام کو 7-8 بجے بیٹھنا اور صبح 6 بجے تک کلام کو پڑھنا، کام بھی کرتا تھا، لیکن کلام کا ذخیرہ کیا۔ تو خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے میں ضروری خوراک یہ روٹی ہے، اس سے زیادہ کیا کیا ہے؟ ذخیرہ کیا ہے۔ ہم کرتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم جسمانی ایماندار ہیں، نہ کہ روحانی ایماندار ہیں۔ اور دوسری بات کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، دوسری خوبی، روحانی آدمی خداوند کی ستائش کرتا ہے، خداوند کی حمد و ستائش کرتا ہے روحانی آدمی۔ زبور 119 اور 164 ہے، زبور 119 164 ہے میں لکھا ہے میں دن میں 7 بار تیری کیا کرتا ہوں؟ ستائش کرتا ہوں، حمد و تعریف کرتا ہوں، دن بھر تیری ستائش کرتا ہوں۔ اور داؤد نبی اتنا مصروف تھا، پھر بھی دن بھر اس کا کلام پر دھیان رہتا ہے اور 7 بار وہ ستائش کرتا ہے، حمد و ستائش کرتا ہے۔ اور اس نے اتنی محنت کی، محنت کرنی پڑتی ہے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم دھیان نہیں دیتے، ہم اس کو ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرتے ہیں عارضی طور پڑھ دیا، ایک بار پڑھ دیا بس، پھر چل صبح سے لے کے رات تک۔ تو یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ایسے لوگ جو ہیں جسمانی لوگ ہیں، نہ کہ روحانی لوگ ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے میں 7 بار تیری حمد و ستائش کرتا ہوں، 7 بار۔ دانیل 2 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، دانیل خداوند کی ستائش کرتا ہے۔ حکم تھا کہ کوئی خدا کا نام نہ لے، دستخط ہو چکے تھے، پھر بھی وہ خدا کی حمد و ستائش کرتا ہے۔ کچھ بھی کیسے بھی حالات ہیں، برے حالات ہیں، پھر بھی وہ خدا کی حمد و ستائش کرتا ہے۔ پھر بہنوں میں دیکھے، میں نے کئی بہنوں کو دیکھا، آٹا گوندتی، چائے بناتی، خدا کی حمد و ستائش کرتی۔ جو حمد و ستائش نہیں کرتے وہ لوگ جسمانی ہیں۔ دبورا خدا کی ستائش کرتی تھی، قاضیاں 5 باب اس کی 3 ہے، قاضیاں 5 باب اس کی 3 ہے۔ اے بادشاہ ہو سنو، میں خود خداوند کی کیا کروں گی؟ ستائش کروں گی، خود خداوند کی ستائش کروں گی میرے لیے۔ یہ کلام مقدس میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں، یہ ہماری ویڈیو بنتی جاتی ہے۔ ہم اس دنیا سے جانا ہے، سب نے جانا ہے اپنی اپنی باری پر، اور یہ ویڈیو دکھائی جائے گی کہ تم کیا کر کے آئے دنیا میں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، ہم سب کا حال جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو بتائی جائے گی، ایک ایک کام جو ہم کرتے ہیں یہ ویڈیو بنتی جاتی ہے، یہ خدا دکھائے گا۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، یسوع مسیح کہے گا، آئے میرے فرشتوں اس کو ویڈیو دکھاؤ، یہ دنیا میں کیا کر کے آیا۔
وہ دکھائیں گے. تو ہم کلام مقدس میں دیکھیں کہ ہم جسمانی زندگی گزار رہے ہیں یا روحانی زندگی گزار رہے ہیں. پھر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں. کلام سننا یہ روحانی آدمی کی خوبی ہے. کلام کو کیا کرنا؟ سننا. روحانی آدمی کا منہ، روحانی آدمی کی تیسری خوبی، روحانی آدمی خوب کلام کو سنتا ہے. کلام کو سننا، یہ کلام عام نہیں. اس کلام کو جب ہم حقیر جانتے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے. جب اس کلام پر ہم دھیان نہیں دیتے، نہیں پڑھتے، نہیں سنتے اس کو. بہت سارے لوگ ہیں وہ کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، وہ خدا کی حضوری میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا 10 باب اس کی 45 ہے. مریم اور مارتھا 2 بہنیں تھیں. مارتھا یسوع مسیح کا کھانا بنا رہی ہے اور مریم کیا کر رہی ہے؟ اس کا کلام سن رہی ہے. مریم کلام سن رہی ہے اور مارتھا یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ میری بہن کو خیال نہیں آتا، میں اتنا کام کر رہی ہوں. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مارتھا مارتھا، تو دنیا کی فکر و تردد میں ہے. مریم نے وہ حصہ چن لیا جو اسے کوئی چھین نہ سکے. کلام کو سننا یہ بہت بڑا حصہ ہے. بہت سارے لوگ کلام کو سنتے نہیں، وہ گھن کھاتے ہیں کلام سے، سننا پسند نہیں کرتے. وہ چاہتے نہیں کہ کلام کی آواز ہمارے کان تک جائے. وہ اس لیے کوئی جسمانی لوگ ہیں جو خدا کے کلام سے بہت دور ہیں. تو کلام مقدس میں لکھا ہے، متی 7 باب اس کی 24 ہے، روحانی آدمی کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے اور وہ عقل مند ہے. متی 7 باب اس کی 24 ہے، روحانی آدمی کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے اور وہ عقل مند ہے. ہمارے میں نے دیکھا پنجاب میں ایک بزرگ تھا، ان پڑھ تھا، لیکن اپنے پاس بائبل رکھتا تھا. بالکل ان پڑھ تھا، بائبل نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن پاس کیا رکھتا تھا؟ بائبل پڑھتا. بائبل اپنے پاس رکھتا تھا. کوئی بیٹا پڑھا لکھا آ گیا تو کہنا، بیٹے یہ 1-2 آیتیں پڑھ کے سنا دے مجھے تاکہ میں کلام سنوں. ان پڑھ تھا. ہم پڑھے لکھے بائبل نہیں رکھتے، ایک جسمانی لوگ ہیں، بائبل اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے. لیکن وہ ان پڑھ تھا، اپنے پاس کیا رکھتا تھا؟ بائبل رکھتا تھا. ہم جب چرچ کو آتے ہیں، بائبل ہمارے پاس ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ بائبل ضرور ہونی چاہیے. یہ ایک نشان ہے. جب ہم بائبل کے بغیر آتے ہیں تو ایسے ہی مطلب وقت پاس کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آتے ہیں کہ چلو جی عبادت کر رہے ہیں. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میرا ہی کام کر، اتوار کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے عبادت کر لیں. یہ جھوٹی تسلی ہے. تو اس لیے ایسے لوگ جسمانی لوگ ہیں، ایماندار ہیں، لیکن کیا ہے؟
جسمانی لوگ ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں روحانی آدمی کلام کو سنتے اور قبول کرتے ہیں. متی 4 باب اس کی 20 ہے، مرکز 4 باب اس کی 20 ہے. کلام کو سنتے اور پھل لاتے، کوئی 3 گنا، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا. کلام سنیں گے تو پھل لائیں گے، کلام سنیں گے نہیں تو پھل نہیں لائیں گے، کبھی پھل نہیں لاتے. اور جو سنتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا وہ پھل لاتے ہیں. وہ کلام کو روحانی آدمی کی تیسری خوبی ہے، وہ کلام کو سنتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں روحانی آدمی کی چوتھی خوبی. روحانی آدمی کی چوتھی خوبی اعمال 3 باب اس کی پہلی ہے. اعمال 3 باب اس کی پہلی ہے. روحانی آدمی کی دعائیہ زندگی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دعائیہ زندگی ہوتی ہے روحانی آدمی کی. اگر ہم اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں تو دعائیہ زندگی ہونی چاہیے. تو کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پطرس اور یوحنا ایک وقت چھایا ہوا تھا، دعا کے وقت. وہ کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے. وہ دعا کرتے تھے. تو یہ روحانی آدمی کی خوبی ہے کہ اس کی دعائیہ زندگی ہوتی ہے، وہ دعا کرتا ہے. بہت سارے لوگ ایک آدمی اپنے آپ کو تسلی بڑی دیتا تھا اور تھا وہ جسمانی ایماندار. کیا کہ وہ خوب سوتا تھا، بہت سوتا تھا اور تھوڑا وقت رہتا تھا جب وہ اپنے ٹائم پر آفس میں جاتا تھا، آفس میں ٹائم پر جاتا تھا. اور وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے بائبل بھی پڑھنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو تسلی بھی دینی ہے کہ میں روحانی آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ روحانی آدمی. اور لیٹ اٹھنا، تھوڑا سا ٹائم ہونا ڈیوٹی پہ جانے کے لیے. اور اس نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کے تو بائبل نکالنے. ایسے اے خدا ایک آیت دے دے، ٹائم تھوڑا میں ایک آیت پڑھتا ہوں. تو جب اس نے وہ آیت پڑھی تو جلدی جلدی خدا آیت دے دے، ٹائم تھوڑا. تو جب اس نے آیت پڑھی تو کیا لکھا ہوا کہ یہودا نے اپنے آپ کو کیا دے دی؟ پھانسی دے دی. کہتا ہے خدا نے یہ آیت ٹھیک نہیں، یہ کہتا اور دے دے، اچھی آیت دے دے، میں دفتر جاؤں گا. ٹائم نہیں اس کے پاس، نیند بہت آتی ہے اس کو، سوتا بہت ہے، اب ٹائم نہیں اس کے پاس. پھر ایک کہتا ہوں بائبل بند کر کے تو بائبل کھول کے پڑھی تو وہاں لکھا حنانیہ اور سفیرہ مر گئے. پھر اس نے بڑا پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا. کئی دفعہ ہم خوب اپنی نیند پوری کرتے ہیں لیکن کلام کو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نے کلام پڑھا. سو پھر اس نے دعا کر دی، اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، ساری رات مدد کی، سارا دن ساتھ دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. دعا کے لیے بھی اپنے آپ کو تسلی. یہ جسمانی لوگ ہیں. بائبل مقدس
ایسے ایمانداروں کو جسمانی ایماندار کہتی ہے، نہ کہ روحانی۔ ایسے لوگ جسمانی کاروبار کے لیے سارا وقت، رات بھی ہے دن بھی ہے، لیکن دعائیہ زندگی نہیں، کلام کو پڑھنا نہیں، اس کا مطالعہ نہیں کرنا، طوطے کی طرح پڑھ لینا، اس کا مطالعہ نہیں کرنا کہ کلام کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہیے، اور یہ وقت لگتا ہے، یہ ایسا نہیں، یہ ٹائم دینا پڑتا ہے اپنی زندگی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر ٹائم نہیں دیں گے کچھ حاصل نہیں، جیسے طوطے نے رٹ لیا پڑھ لیا، ایسے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو روحانی آدمی کی چوتھی خوبی کہ وہ کلام کو سنتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں اعمال پہلا باب اور اس کی 14 آیت۔ اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 14 لکھا ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ تو روحانی آدمی جو ہے وہ ان کی پہلی خوبی، پانچویں خوبی کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ بہنیں بھائی مل کے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اور دعا میں وقت گزارتے ہیں، دعا میں وقت گزارتے ہیں۔ ہم میں نے دیکھا، اپنی زندگی میں پریکٹیکل کیا، بہت سخت کام کرتے تھے اور پوری رات دعا میں ٹھہرتے تھے۔ شام کو 8 بجے سب بھائی کٹھے ہو جاتے تھے، تیناٹی میں، شیر شاہ سے، ڈگ روڈ سے، ملیر سے، دور دور سے بھائی آتے تھے، بسوں پہ آتے تھے، اور ساری رات دعا، صبح 5 بجے تک۔ کسی کے پاس کوئی موٹر سائیکل نہیں تھی، کوئی کنوینس نہیں تھی، بسوں پہ آنا اور بسوں پہ جانا، پوری رات دعا کرتے تھے، صبح 5 بجے تک۔ 5 بجے بسیں چلنا شروع ہو جاتی تھی اور ہم اپنے گھر کو آ جاتے تھے۔ ہم کتنی دعا کرتے ہیں، کتنی دعائیاں زندگی ہے۔ اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں، کتنی دعا کرتے ہیں یا ٹمپریری دعا کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی دعا کرنا، ایسا وقت گزارنا خدا کے ساتھ، یہ جسمانی ایمانداری کی خوبی ہے، نہ کہ روحانی ایماندار کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 12 باب اس کی 12 ہے، اعمال 12 باب اس کی 12 ہے۔ یوحنا کی ماں مریم کے گھر وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر اور بہنیں جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ کتنی دعائیہ زندگی، ہماری دعائیہ زندگی ہے، یا 8 دن کے بعد آگے چرچ میں عبادت کر کے چلے گئے، پھر 6 دن چل سو چل۔ کتنی دعائیہ زندگی، کتنی دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرنا۔ یہ کلام مقدس میں ہمیں ایک بڑا خوبصورت نقشہ ملتا ہے۔ مل کے کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ اچھا، تو خدا نے ان کو برکت دی، کلیسیا بڑھتی گئی، ترقی کرتی گئی۔ ہم تو
وقت پر عبادت میں بھی نہیں آ سکتے. وقت کیا ہے عبادت کا؟ 10 بجے کا. ہم کتنے بجے آتے ہیں؟ رچرڈ کتنے بجے آتے ہیں؟ ہاں 11:30. ایسا خادم جو ہے وہ تعلیم کیا دے سکتا ہے؟ وہ کیا پرپٹ پہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے وقت پر آؤ، جو خود ہی 11:30 بجے آتا ہے؟ تو زندگی کا ایک نمونہ ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی. یہ 2 گھنٹے اتوار کو خدا نے ہمیں دیے ہوئے، اس میں وقت پر آنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی 11:30 بجے آ گیا، کوئی 11:45 بجے آ گیا، جب روٹی توڑ دی ہوئی تو عبادت میں آ گئے. یہ کتنی نادانی ہے، کتنی نادان زندگی ہے کہ ہم 2 گھنٹے بھی عبادت نہیں کر سکتے مکمل طور. اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، خدا یسوع جی جب کلیسیوں کو معائنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے تجھے کسی کام میں پورا نہیں پایا، کسی کام میں. دعا میں پورا نہیں پایا، کلام کی اسٹڈی میں پورا نہیں پایا، عبادت میں پورا نہیں پایا. خدا کہتا ہے کسی کام میں تجھے پورا نہیں پایا. ہم پورے نہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں. پتہ ہے 10 بجے عبادت ہے، جان بوجھ کے ہم لیٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم گزر جائے، گیت گا لیں، جب کلام سنانا ہو پھر جائیں گے. یہ جسمانی لوگ ہیں، یہ روحانی لوگ نہیں. بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے ایسے لوگ جسمانی ایماندار. اور پھر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں روحانی آدمی میں مسیح کی زندگی ہونی چاہیے. روحانی آدمی میں مسیح کی کیا ہونی چاہیے؟ زندگی ہونی چاہیے. مسیح کی زندگی کیا ہے؟ مسیح کی زندگی کیا ہے؟ یوحنا 5 باب اس کی 48 ہے. یوحنا 5 باب اس کی 48 ہے. میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا. یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا. یہ مسیح کی زندگی ہے. یہ مسیح کی زندگی میں خوبی تھی کہ وہ آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا. بہت سارے لوگ عزت چاہتے ہیں. پرسوں ہم ایک جگہ میں گئے تو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سسٹر آ گئی رومن کیتھولک کی. تو اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، کہتے سب کھڑے ہو جائیں. سب کیا ہو جائیں؟ کھڑے ہو جائیں. میں تو کھڑا نہیں ہوا، میں تو بیٹھا ہی رہا. ہاں یہ ہے کہ انسانوں سے عزت چاہنا، انسانوں سے عزت چاہنا. یسوع مسیح کی زندگی میں یہ بات تھی کہ وہ آدمیوں سے عزت نہیں چاہتے تھے. تو جب ہماری زندگی میں یہ بات آ جائے گی، لوگ میری بڑی عزت کریں، لوگ بڑی عزت کریں. عزت نہیں. مسیح کہتا ہے میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا. یہ مسیح کی زندگی میں یہ خوبی تھی. اور پھر دوسری بات یوحنا 8 باب اس کی 50 ہے. لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا، اپنی بزرگی نہیں چاہتا. ہاں بہت سارے لوگ مجھے لوگ بزرگ کہیں، بزرگ کہیں. یسوع مسیح کی زندگی میں
یہ خوبی تھی کہ میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا. یہ یسوع مسیح کی زندگی ہے. تو کلام مقدس میں دیکھتے ہیں روحانی آدمی میں بھی یہی خوبی ہونی چاہیے جو یسوع مسیح میں خوبی تھی. وہ اپنی بزرگی نہیں چاہتا تھا. سو اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے متی 11 باب اس کی 28 اور 29 ہے. 28 اور 29 ہے. میرا جوا، یسوع مسیح نے کہا میرا جوا اپنے اوپر لے لو، اٹھاؤ، اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا کیا ہوں، فروتن. مجھ سے سیکھو. یہ مسیح کی زندگی میں خوبی تھی. مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا کیا ہوں، فروتن. یسوع مسیح پر یہودیوں نے بہت سے الزام لگائے، بڑے بڑے الزام لگائے. اگر وہ بدروہیں نکالتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ شیطان کی قدرت سے نکالتا ہے. یسوع مسیح پھر بھی ان کے لیے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. حلیم اور فروتن یسوع مسیح تھا اور اس نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے متی 27 باب اس کی 12 آیت، مسیح اپنے الزام کو صاف کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا بلکہ خدا کے سپرد کرتا ہے. یہ مسیح کی زندگی میں یہ خوبی تھی. الزام لگ رہے، ہمارے اوپر الزام لگے تو ہم کہتے ہیں 2-4 آدمی کو اکٹھا کر کے اس کا فیصلہ کرنا. یہ جھوٹا الزام لگایا. یسوع مسیح پر الزام لگ رہے تھے اور اپنے الزام کو صاف کرنے کے لیے وہ کھڑا نہیں ہوتا. تو اس لیے لکھا ہے مسیح اپنے الزام کو صاف کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. ہمارے اوپر الزام لگ دیے، ہم پوچھتے ہیں یہ الزام کیوں لگایا، یہ آپ نے کیوں کیا. لیکن یسوع مسیح میں یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے الزام کا لگانے والوں سے نہیں پوچھتا تھا. مسیح کی زندگی میں دوسروں کے لیے رحم اور ترس تھا. متی 14 باب اس کی 16 ہے. روحانی آدمی کی زندگی میں رحم اور کیا ہوتا ہے، ترس ہوتا ہے. وہ رحم کرتا ہے، ترس کرتا ہے. جسمانی آدمی بدلہ لیتا ہے. جسمانی آدمی کیا لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے. لیکن روحانی آدمی کی زندگی میں ہر ایک کے لیے رحم اور ترس ہوتا ہے. یہ خوبی ہے. ہم اپنی زندگی کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی کیسی ہے. پہلا پطرس پہلا باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے. پہلا پطرس پہلا باب اس کی 19 آیت، مسیح کی زندگی پاک اور بے عیب تھی. روحانی آدمی میں مسیح کی زندگی ہونی چاہیے. روحانی آدمی میں مسیح کی کیا ہونی چاہیے، زندگی ہونی چاہیے. تو مسیح کی زندگی پاک اور بے عیب تھی. ہماری زندگی بھی اسی طرح ہونی چاہیے. اور پھر لکھا ہے مسیح دوسروں کے گناہ اپنے اوپر اٹھاتا ہے. پہلا پطرس 2 باب اس کی 24 ہے. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گئے. دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لیتا ہے. میرا باپ جو تھا
کسی نے گناہ کرنا اور معافی اس نے مانگی، کسی نے اس کا گناہ کرنا اور اس نے معافی مانگ لی. یہ نہیں کہ وہی معافی مانگی جس نے گناہ کیا، نہیں، وہ معافی خود مانگتا تھا. تو یہاں بھی لکھا ہے مسیح دوسروں کے گناہ اپنے اوپر اٹھاتا ہے، اور لکھا ہے آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھے، صلیب پر ہمارے گناہوں کو لے کر وہ چڑھ گیا. اور پھر لکھا ہے کلام مقدس میں، پہلا پطرس 2 بار اس کی 22 ہے، نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی. یہ ہے مسیح کی زندگی. نہ اس نے کوئی گناہ کیا. ہمارے منہ سے بڑا کچھ نکلتا ہے، بہت کچھ ہم کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں. منہ سے مکر کی بات نکلتی ہے اور گناہ کرتے ہیں. لیکن روحانی آدمی کی زندگی میں نہ گناہ نہ مکر ہونا چاہیے، صاف بات ہونی چاہیے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے ہم کیسے معلوم کریں کہ ہم جسمانی ہیں یا روحانی تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم بھی اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں. ہم جسمانی ہیں یا روحانی ہیں. ہم جسمانی آدمی کی پہلی خوبی، روحانی آدمی کیا کرتا ہے؟ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. خداوند کے کلام میں اس کی خوشی ہے، اور اس کے کلام پر دن رات اس کا کیا رہتا ہے؟ دھیان. یہ پہلی خوبی. اگر ہمارا دن رات کلام پر دھیان نہیں تو ہم جسمانی ہیں، اور جسمانی آدمی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. کرنتھس کی کلیسیا کے بارے میں صاف لکھا، اے بھائیو میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے. کیونکہ جسمانی کلیسیا جو اس میں 4 پارٹیاں تھیں. جہاں پارٹی بازی ہے وہاں خدا کا پاک روح نہیں ہوتا. دوسری ان میں یہ تھی کہ حرام کاری ہو رہی تھی اس کلیسیا میں. تیسرا مقدمہ بازی تھی. چوتھا پولس کی تعلیم کو بار بار وہ رد کرتے تھے، خادموں کی عزت نہیں کرتے تھے. اس لیے یہ کلیسیا کو جسمانی کلیسیا، بے شک یہ انہوں نے توبہ کی تھی اور مسیح کو قبول کیا تھا، لیکن یہ جسم کے مطابق زندگی گزارتے. آج ہم بھی اگر جسم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. خدا کے کلام کے مطابق زندگی ہمیں بسر کرنی چاہیے. خدا ہم اس کلام پہ برکت بخشے. سر کو جھکائیں، دعا کریں گے بابرکت کلام کے لیے جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. خدا کے خادم کے لیے دعا کریں گے. یہ دعا پیارے بھائی سیمسن فنیاس کے ساتھ مل کر کریں گے. خدا کے خادم کے لیے برکت چاہیں اور دعا کریں کہ خدا اس کلام کو انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے فضل اور توفیق بخشے. اے زمین آسمان کے مالک، اے میرے زندہ خداوند یسوع مسیح، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں آپ کے اس دن کے لیے. اے خداوند
کہ تو ہم سب کو اپنے حضور لے کے آیا ہے خدا، اور ہم نے تیرا کلام سیکھا ہے خدا، اور تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور ہم لوگ ایک اچھے ایماندار رہیں خدا، جو تیرے خادم نے پیغام دیا ہے خدا، تو اس سے بڑی برکت ہے، بڑھاپے میں اس کی حفاظت نگہبانی کرے خدا، تمام بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے خدا، اور جو تیرا بندہ میٹنگ چلا رہا ہے خدا، جس کی بڑی حفاظت نگہبانی کر میں خدا، جتنے لوگ تیرے حضور آئے ہیں تو ان سب کو بڑی برکت دے، پیارے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ تمام عزیز کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی ہدیہ جات خداوند کے حضور خوشی کے ساتھ گزرا دیں۔ زبور 119 کہیں گے، دھن حال انہاں دا ہے جو ٹھیک چال چل دے، شرع یہوہ والی دل کی ہے جو مانگے۔ دھن حال انہاں دا ہے، دھن حال انہاں دا ہے جو
تشریف رکھیں. چند اعلان ہے اور غور سنیں. سنڈے اسکول کا جو پروگرام ہے 22 تاریخ کو، اس میں جو اساتذہ ہیں اور سنڈے اسکول کا جو تمام پروگرام ہے اس میں بچوں نے بہت تیاری کی ہے، اساتذہ نے ان کو بہت تیاری کروائی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام پیرنٹس بھی، ان کے ماں باپ بھی ضرور اس پروگرام کو دیکھیں. اور جس طرح